یعنی اللہ نے معیت کا ذکر کیا، والذین آمنوا معہ، وہ ایمان والے جو ان کے ساتھ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ رسوائی سے وہی بچیں گے جو مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ بھائی اگر 1400 سال کے بعد کوئی آئے یا قرب قیامت میں کوئی آخری مومن آئے جو سب سے آخری مومن ہوگا قیامت سے پہلے، اسے بھی قرب مصطفیٰ کی وجہ سے قیامت میں فائدہ ہوگا اور اسے رسوا نہیں کیا جائے گا۔ تو جو اتنا عرصہ بعد آئے مصطفیٰ کے بنے وہ رسوا نہیں ہوں گے تو جو پہلے دن سے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پیار پیار سے بولے ذرا۔ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، پہلے دن سے جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معیت میں اپنے آپ کو حاضر کیا اور یہ سعادتیں حاصل کی، اور وہ خوشبخت جو آج 1400 سال سے مصطفیٰ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، تو اگر قیامت تک آنے والا دنیا کے آخری کونے میں رہنے والا مسلمان وہ رسوائی سے بچ گیا مصطفیٰ کی نسبت کے سبب سے، تو جو آج بھی مصطفیٰ کے قدموں میں ہیں ان کی عظمت اور بلندی کا عالم کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا۔ آج میرے پاس دو نعت خوان ہیں، ایک نعت وہ شاعر ہیں اور محمد سلیم مہدی صاحب ماشاءاللہ نعت خوان ہیں، اور دونوں ہی ماشاءاللہ ہمارے نعت وہ شاعر بھائی محمد اکرم علوی صاحب، آپ بھی مہربانی فرماتے ہیں گائے بگائے جمعہ یہاں تشریف لاتے ہیں، تو لہذا ایک شعر میں آپ سب سے پڑھوانا چاہتا ہوں۔ میں نے آیت سنائی اور آیت کی تشریح میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بچے گا وہی ذلت سے جو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ ذلت سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یعنی موجودہ ہمارے ملک کی حالات، بین الاقوامی حالات، ہمارے معاشی اور معاشرتی حالات، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ذلت سے وہی بچے گا جو مدینے والے کے ساتھ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ذلت سے بچنے کا۔ تو پیار والا کہتا ہے کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، حرم جسے کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ آپ ہی کہتے ہیں حرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ آپ ہی کہیے حرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ پھر گواہی دیں حرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ حقائق ہیں جس کا بھرم نبی نے رکھا وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ ہزارہا گناہوں کے باوجود بھی، ہزارہا کمزوریوں کے باوجود بھی
رسوا نہیں ہوگا جس کا بھرم مدینے والے رکھ لیتے۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، گزرے ہیں، فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک نوجوان بھی طواف میں مصروف تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ہر چکر میں ہم مختلف دعائیں پڑھ رہے تھے اور وہ صرف درود شریف پڑھ رہا تھا، یعنی بیت اللہ شریف کے طواف کی ہر چکر میں الگ دعا ہے۔ تو حضرت سفیان محدث فرماتے ہیں ابو سفیان، وہ نوجوان صرف درود شریف پڑھ رہا تھا، ہر چکر میں صرف اس کی زبان سے درود شریف ہی نکل رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں یہ سنتا رہا، آخر جب طواف مکمل ہوا تو میں نے اسے روک لیا، میں نے کہا کیا تجھے کوئی دعائیں نہیں آتی؟ ہر چکر کی الگ دعا ہے اور تو صرف درود شریف پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ مجھ سے سوال کرنے والے آپ کون ہیں؟ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے اپنا نام بتایا تو حدیث مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے مجھے شہرت عطا فرما رکھی تھی۔ محبت والے ایمان والے جانتے تھے کہ ابو سفیان کوئی ہیں جو مصطفیٰ کی حدیث کی خدمت کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے جب میرا نام سنا تو کہنے لگا اے ابو سفیان، اگر کوئی اور ہوتا تو کبھی یہ راز نہ بتاتا، لیکن چونکہ آپ محدث ہیں اور حضور کی حدیث کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے یہ راز کھول رہا ہوں کہ درود شریف ہر جگہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ درود کی برکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود کی برکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کیسے؟ کہنے لگا میں اور میرے والد ہم دونوں حج کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں ایک مقام آیا جس مقام پہ میرے والد فوت ہو گئے۔ راہ چلتے چلتے سفر میں ہی والد صاحب بیمار ہوئے اور وہیں پہ فوت ہو گئے۔ جنگل بیابان ہے، کوئی آبادی ہے نہیں، میں اکیلا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا کہ والد صاحب کی فوتگی کے بعد پریشانی ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میں نے والد صاحب کے چہرے پہ جو کپڑا ڈالا تھا کپڑا ہٹایا تو اور زیادہ پریشانی بڑھ گئی کہ اب تو والد صاحب کا چہرہ بھی بدل چکا تھا، والد صاحب کا چہرے کا رنگ بدل گیا، والد صاحب کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ تبدیل ہوا تو میری پریشانی بڑھ گئی۔ ایک تو جنگل بیابان میں والد فوت ہو گئے، دوسرا ابو کا چہرہ بھی بدل گیا ہے، چہرے کی حالت ہی بدل گئی ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان اس راستے سے آ نکلے تو میرے باپ کا چہرہ دیکھ کے ہی وہ نفرت سے آگے چلا جائے گا، کون پڑے گا جنازہ میرے باپ کا؟ وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے والد کو اس حالت میں دیکھا اور پریشانی بڑھی، اسی حالت میں پریشانی میں میں بیٹھا تھا کہ اچانک نور ہو گیا اور نور والے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر طرف نور ہی نور ہو گیا اور نور والے تشریف لائے اور قریب بڑھے، آگے ہوئے، آگے بڑھ کے میرے والد کے چہرے سے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا اور اپنا نورانی ہاتھ میرے والد کے چہرے پہ پھیرا۔ سبحان اللہ۔ وہ نوجوان کہتا ہے انہوں نے اپنا نورانی ہاتھ میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا، بس وہ ہاتھ کے پھرنے کی دیر تھی میرے باپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگا، چہرہ روشن ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، نور میرے ابو کے چہرے سے روشنی آنے لگی۔ کہنے لگا جب وہ پلٹ کے جانے لگے تو میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے میں نے عرض کیا آپ کریم ہیں کون اس جنگل بیابان میں میرے باپ کی مدد کرنے والے؟ سبحان اللہ۔ آپ کون ہیں؟ ایسی حالت میں جبکہ کوئی بھی یہاں نہیں ہے، آپ نے اس مشکل مقام پہ میرے باپ کی اور میری مدد کی ہے، جاتے جاتے ذرا اپنا نام تو بتا کے جائیں تاکہ اپنے محسن کو میں یاد رکھوں کہ مشکل میں کون کام آیا تھا، سبحان اللہ۔ مشکل میں کون کام آیا تھا میرے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اے ابو سفیان ثوری،
وہ نورانی ہستی پلٹ کے میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے فرمانے لگے پہچان میں تیرا نبی ہوں جس کا کلمہ پڑھتا ہے، پہچان میں تیرا نبی ہوں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، تیرے باپ کی ایک بات بڑی اچھی تھی وہ مجھ پہ درود پڑھا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری باپ کی کمزوریاں بھی تھیں، اس میں گناہ بھی کرنے کے یہ بھی عادی تھا اور اس سے گناہ بھی ہو جاتے، غلطیاں بھی ہوتی، لیکن اور اس کی غلطیوں کی وجوہات بھی علماء نے بیان کی، اس میں سود کا ذکر بھی آیا کہ یہ ایسا سود کے کاروباریوں کے ساتھ مل گیا تھا، تو فرمایا اس کے اندر یہ عیب تھے مگر ایک بات اس کی اچھی تھی کہ یہ مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ سبحان تو اللہ، آج جب یہ مشکل میں آیا، درود پڑھنے والا مشکل میں آیا، اور جب اس کی یہ مشکل گھڑی آئی تو میں اس کی مشکل کشائی کے لیے مدینے سے چل کے جاتا تھا، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی علامہ سخاوی نے آگے لکھا، سرکار نے فرمایا جو بھی مجھ پہ درود پڑھے گا میں دونوں جہانوں میں اس کا مددگار ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب چہرہ بدل گیا اور چہرے کو سنوارنے والے تشریف لے آئے، اگر نہ سنوارا جاتا تو کون قریب آتا، ہر طرف شورا ہو جاتا کہ فلاں بندے کا چہرہ ہی بدل گیا ہے، نہ کوئی جنازہ ہوتا نہ جنازے میں کوئی آتا، اگر آتا بھی تو باتیں بنتی، وہ جی بڑا تھا نام لینے والا حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں چہرہ ہی بدل گیا، نہ اللہ نے قبول کیا نہ مصطفیٰ نے قبول کیا، پڑا ہوا درود کتنا کام آیا، مصطفیٰ تشریف لائے، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے چہرے پہ پھیرا، مصطفیٰ نے بھرم رکھا، اللہ نے رسوائی سے بچا سبحان لیا۔ اللہ سبحان اللہ، بھرم جسے کھا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، کہیے بھرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، پھر کہیے بھرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، یہ مصطفیٰ کی معیت ہے، حضور کا قرب ہے، حضور نبی پاک کی غلامی ہے، جس خوش نصیب کو یہ رشتہ حاصل رہے گا وہ اس جہان میں بھی سرخرو ہوگا، اس جہان میں بھی سرخرو ہوگا۔ فرمایا مدینہ طیبہ میں حاضر ہوں، اللہ کرے سب کی حاضریاں اللہ مہربانی کر دے، حج کا موسم آ رہا ہے، خوش نصیبوں کی نصیب جاگ رہے ہیں، ماہ رمضان شریف گزرا، خوش بختوں کی حاضریاں ہوئیں، جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے جانے والے جائیں پہنچیں حاضر ہوں اور کسی کے صدقے ہم بھی حاضر کر دیے جائیں۔ تو جب کبھی آپ حاضر ہوں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامی کے لیے تو باب السلام سے داخلہ ہوتا ہے، باب السلام سے داخلہ ہوتا ہے اور راستے میں ریاض الجنہ شریف ہے، اور ریاض الجنہ شریف کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ جب جالیوں کی طرف جاتے ہیں، مواجہ شریف کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ریاض الجنہ شریف کے باہر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سبحان اللہ، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ریاض الجنہ شریف کے باہر بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اور یہ حدیث اس کا مطلب یہ ہے، سرکار نے فرمایا اللہ نے جو مجھے شفاعت کا حق دیا ہے، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، شفاعتی میری شفاعت لأہل الکبائر من امتی، جو میری امت کے بڑے بڑے گناہگار ہیں میری شفاعت ان کے لیے ہوگی، اللہ نے یہ حق مجھے عطا فرمایا۔ تو اب اس کا مطلب ہے بڑے گناہگار کا کیا مطلب ہے؟
جسے نہ بیٹا کام آیا، نہ کوئی عمل کام آیا، نہ کوئی تعلق کام آیا، نہ کوئی اور چیز کام آئی، ہر چیز ختم ہو گئی، کچھ بھی نہ بچا۔ اب صرف اتنا تھا کہ اس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہوا۔ اعمال تو ہیں ہی نہیں، ظاہر اعمال ہوتے تو جنت میں ہوتا، اعمال تو ہیں ہی نہیں کہ ان کے سہارے جنت میں جائے۔ اب جب کچھ نہ تھا، صرف کلمہ مدینے والے کا پڑھ کے حضور سے تعلق قائم کیا، تو سرکار نے فرمایا جنہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا انہیں میں سنبھالوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اے گناہگار، تعلق اپنا مجھ سے وابستہ رکھنا، تو شفاعت کا حق اللہ نے مجھے عطا فرما رکھا ہے۔ بن کے رہنا رسول اللہ کا۔ غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، گناہگار کے لیے ہزار بہانے ہیں معافی۔ غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، گناہگار کے لیے ہزار بہانے ہیں معافی کے۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ کہتے ہیں اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت و بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ جیسے کتے کو پانی پلا دیا تو بخش دیا، راہ چلتے کسی جگہ سے پتھر ہٹا دیا، کسی مسلمان کو ٹھوکر نہ لگے، اس عمل پہ اللہ نے بخش دیا۔ کسی مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھا، اللہ نے بخش دیا۔ رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت کو بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے، اور جس کے سر پہ اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج سجایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے، تو جسے اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ اللہ کی رحمت کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ سب سے اعظم و اشرف بڑی صورت اس کی رحمت کی جو مجسم رحمت ہے، وہ مدینے والے کا وجود مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت رسول اللہ کی ذات مبارک ہے، تو بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے اس کی رحمت۔ تو جو مدینے والے کا بن کے رہے گا، حضور اس کا بھرم رکھیں گے، اور جس کا بھرم مصطفیٰ رکھیں گے اسے اللہ کبھی رسوا نہیں ہونے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کا واسطہ وسیلہ ہمیں حضور کے ان خاص غلاموں اور خادموں کا واسطہ جو حضور کے قرب میں رہنے والے ہیں، اللہ ہمیشہ ہمیں معیت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ کی برکتیں عطا فرمائے۔ دونوں جہانوں میں ہم حضور ہی کے کہلائے جائیں، دونوں جہانوں میں ہم حضور ہی کے کہلائے جائیں، رہیں تو حضور کے، جائیں تو حضور کے۔ اعلیٰ حضرت امام عاشقاں مولانا شاہ احمد رضا خان محدث و فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، ہمارے منہ میں زبان بھی آپ کے لیے ہے، ہمارے جسم میں جان بھی آپ کے لیے ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کیا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا، ہم آئے یہاں۔ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ رسول کا نام لینے کے لیے، اس سے محبت کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو بنایا ہی
اپنی عبادت کے لیے ہے، یعنی اپنی معرفت کے لیے ہے، اپنی پہچان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ کی پہچان مدینے والے نے کروائی۔ تو گویا یہاں جو بھی آیا ہے وہ معرفت خدا کے لیے آیا ہے اور غلامی مصطفیٰ کے لیے آیا ہے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اللہ کو سجدہ کریں اور مدینے والے پہ درود و سلام پڑھیں۔ آئے جو حضور کے لیے ہیں تو پھر حضور کی اداؤں پہ مریں، حضور کی اداؤں کو دیکھیں، حضور کے طریقوں کو دیکھیں، حضور سے محبت کریں، اللہ کے حضور جھکیں، سجدوں میں زندگی گزاریں، سجدہ خدا کے لیے، ادب اور سلام مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں میں حضور کی غلامی میں رکھے۔ وآخر